اور وہاں پہ موجود ڈی ایس پی ایک سینئر افسر تھا، وہ جس نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کی اور اس پہ سوسائڈ بومبر نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا، جس سے ہمارے ڈی ایس پی موقع پہ شہید ہو گئے اور 3 ہمارے اور پولیس کانسٹیبلز وہاں زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد تھی اور یہ ابھی جلوس کا شروع تھا جہاں سے سوسائڈ بومبر نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اور بہت زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے جو اس کے اسپلنٹر لگے ہیں اس سے کافی زیادہ اور بے گناہ شہریوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس وقت یہاں پولیس، انتظامیہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز وہ فوری طور پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کے لحاظ سے مزید اس طرح کے روکنے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے تھے آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ آج ہنگو میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کی اور اگر بروقت کارروائی نہ کی جاتی تو زیادہ نقصان ہو جاتا۔ کر رہے ہیں اور کچھ بنیادی تفتیش جو ہے اس سے کچھ کنکلوژنز بھی ڈرا کیے ہیں، کچھ چیزیں بھی ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں جو کہ انویسٹیگیشن فی الحال اس پہ مزید روشنی ڈالنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اس ایریا میں پہلے کچھ گروپس ایکٹیو رہیں، ہم ان کے اوپر بھی کام کریں، کچھ کے اوپر پہلے سے کچھ انفارمیشن بھی ہے جس پہ کچھ آپریشنز ہمارے چل رہے ہیں۔ تو اس وقت انتظامیہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہے کہ جو زخمی ہیں ان کا اچھا علاج ہو جائے، جو فیملیز متاثر ہوئی ہیں ان کو کمپنسیشن دیا جائے، اور پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اس بات پہ کہ جو اصل اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان تک پہنچا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سر، ماسکونگ ہمیشہ حساس رہا ہے، سیکورٹی انتظامات کا بھی شکوہ کیا جاتا رہا ہے کہ سیکورٹی انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے، موبائل سروس اوپن تھا، اور دوسرا یہ کہ ڈیتھ ٹول کتنا ہے اس ٹائم، زخمی کتنے؟ بالخصوص ایک اور چیز جو ہے داعش کے حوالے سے جنہوں نے آج کلیم کیا اس انسیڈنٹ کو، مستونگ اور اس سے لنکڈ ایریا جو ہے اس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، ماضی میں اس علاقے میں داعش نے کلیمز کیے ہیں، لیکن جب تک ابھی مصدق کا فارمل کوئی کلیم نہیں آتا یا ہماری تفتیش میں یہ بات مکمل طور پہ واضح نہیں ہو جاتی کہ کون سا گروپ انوالو ہے، یہ ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں، بہت قبل از وقت ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم فنگرز کراس رکھیں اور اپنی انویسٹیگیشن کو اوپن مائنڈ کے ساتھ کرتے رہیں تاکہ جو بھی گروپ انوالو ہے اس کو ہم انرتھ کر سکیں۔ اس وقت تک تقریباً 30 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اور اس سے زیادہ ہونے کا امکان بھی ہے، کیونکہ بم بلاسٹ کے جو زخمی ہیں بعض دفعہ برن انجریز ہوتی ہیں اور کچھ سیریس حالت میں کوئٹہ کی طرف منتقل ان کو ریفر بھی کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، اس میں مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اور پولیس کی سیکیورٹی، یہ جو ربیع الاول کے مختلف یہاں پہ ہوتے ہیں انتظامات، ہمارے پاس کوئی 85 کے قریب ایریاز میں بڑے بڑے اس کے جلوس تھے جن کو سیکیور کیا گیا، سب سے زیادہ کراچی میں تھے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سوسائڈ بومبر کے سامنے پولیس اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں، ان کو اندر مسجد میں جانے سے، ان کو جلوس میں اندر بیچ میں جانے سے روک سکتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بہت سارے لوگ اب جلوس میں شامل بھی ہو رہے تھے، تو وہ اس وجہ سے نقصان بھی زیادہ ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی لیپس تھا یا نہیں تھا۔ سر، کتنا بارودی مواد استعمال کیا ہے؟ بارودی مواد جو ہے یہ اس کے لیے ابھی اسپیشل برانچ کے جو بام ڈسپوزل ٹیم ہے اس کی رپورٹ تھوڑی دیر میں آ جائے گی، اس کے بعد ہی بتایا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ آج پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ابھی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔